أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت نمبر 37 سے 41 تک پڑھیں گے انشاءاللہ. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَقَالُوا، اور وہ کہتے، مشرکین مکہ قرآن مجید رحمت بن کے ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر خواہی کے لیے دن رات قرآن مجید ان کو سنا رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ تکبر کا شکار ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین پہ رسم و رواج پہ پکے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے کیا ہیں ہر بار. یہ پھر وہ ایک اعتراض کرتے ہیں. وَقَالُوا، مشرکین مکہ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہ، نزل، نازل کی گئی، اتاری گئی، علیہ، آپ پر، آیاتن، کوئی نشانی، من ربہ، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اندازہ لگائیے، جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو اس سے بڑی نشانی کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک تم میں زندہ رہے اور کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ایک ایک لفظ سنا رہے ہیں، کہتے ہیں اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اصل میں وہ ایسی ایک نشانی چاہتے نہیں تھے، یہ اعتراض برائے اعتراض کرتے تھے. وہ بھی یہ تھا، آگے سورہ بنی اسرائیل میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ آپ ادھر سے پہاڑ میں سے چشمہ جاری کر دیں، آپ اپنے لیے اللہ سے کہیں کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں چل رہی ہوں، آپ کا کوئی سونے کا مالی بن جائے. یعنی وہ دنیاوی جو زینتیں ہوتی ہیں اس طرح کا کہتے تھے. یا اللہ تعالیٰ اور فرشتے خود آ جائیں ہمارے پاس، آ کے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور آخر پہ کہتے تھے اگر نہیں تو کوئی آسمان کا ٹکڑا ہی نیچے گرا دے، یعنی یہاں پہ عذاب لیا. مسلسل 12 سال ہو گئے ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہ عذاب ہی لے آؤ. یہاں تک وہ کہتے تھے. وقالو، وہ کہتے لولا نزل، کیوں نہیں اتاری گئی علیہ، آپ کے اوپر، آیات و نشانی، من ربہ، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نشانی کیوں نہیں اتارے گئی، جب کہ نشانی تو ہے، ایک ایک میرے نبی کی ادا نشانی ہے. اور اگر بندہ نظر دوڑائے کائنات کی ہر چیز، درخت کا پتا یقین جانے، پھول کی خوشبو اور رنگ، یہ فیکٹریاں اللہ کی توحید کے روزانہ گیت گاتی ہیں اور ہر وقت گیت گا رہی ہیں، کیونکہ کوئی ایک بندہ پتا نہیں بنا سکتا، مکھی پر نہیں بنا سکتا. یہ کائنات کی ایک ایک چیز بندے کے اندر اپنا ایک ایک اعضاء اللہ رب العزت کی نشانی ہے. لیکن وہ کھڑاک والی نشانی چاہتے تھے کہ یہ ایسے تسبیح کریں اور ایسے پہاڑ اڑ جائے. لیکن جواب دیتے ہیں، کل، میرے نبی ان سے کہہ دیجئے. جب لفظ کل آتا ہے نا تو یقین جانے دیکھنے میں چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن پیارے خالق کی طرف سے پیارا فرشتہ، پیارے دل پہ لفظ اترتا ہے، پیارے انسان کی پیاری زبان سے وہ انسان کی ہمدردی کے لیے نکلتا ہے. جو اس پہ عمل کر لے وہ بھی اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں. کل، میرے نبی نے بتا دو، ان اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، جو اللہ ہے نا، قادر، وہ قادر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، پوری طاقت ہے اس کے پاس،
اللہ اوپر اس بات کے یُنَزِّلَ آیا کہ وہ اتار دے ایک نشانی۔ وہ اللہ پورا قادر ہے، قدرت رکھتا ہے آپ کے لیے تمہاری مرضی کی نشانی اتار دے، لیکن کیا ہے وَلَٰكِنَّ لیکن اکثرہم ان میں سے جو اکثر ہے جو نشانی مانگتے ہیں لا یعلمون وہ جانتے نہیں کہ اس نشانی کے بعد ہونا کیا ہے، کیونکہ قوم سمود جو ہے انہوں نے اپنے نبی سے صالح علیہ السلام سے اسی طرح ہی کھڑاک والی نشانی مانگی تھی کہ یہ پہاڑ ہے اس میں سے اونٹنے نکل کے آ جائے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ سے اونٹنی بن کے آ گئی۔ جب آ گئی نشانی سامنے ظاہر ہو گئی تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، نہ مانے، لیکن اللہ نے کہا اب ایک دن پانی یہ پیے گی، ایک دن تم سارے پیو گے، اور اس کے قریب نہ جانا، جب قریب جاؤ گے وہ عذاب نازل ہوگا کہ تمہیں یاد آ جائے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور اللہ نے 3 دن کی مہلت دی اور ان کا نام و نشان تک مٹا گیا۔ جب اس طرح کا کھڑاک اور نشانی مانگو گے تو تمہیں علم ہی نہیں کہ یہ جو مہلت در مہلت تمہیں مل رہی ہے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، شاید کہ تم میں کوئی پلٹ آئے، وہ اپنی آخرت سنبھال لے۔ اس لیے اللہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ان میں سے جو اکثر ہیں لا یعلمون انہیں علم ہی نہیں ہے کہ اس مہلت میں ہمارا فائدہ ہے۔ نشانی ظاہر ہونے کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے اور قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں، پہلی قوموں نے بھی یہی کیا تھا۔ آگے اللہ پھر نشانیوں کی پوری برسات بتاتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وا اور ما نہیں من سے دابتن چلنے والا، فی الارض زمین پر، زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور ایسا نہیں، یعنی زمین پہ جتنی چیزیں چلتی ہیں وہ چاہے یہ جانور ہیں، چوپائے ہیں، یہ چونٹیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ، ساری زمین پر چلنے والی جانور، ولا طائر اور نہ کوئی پرندہ ایسا ہے، طائر پرندہ فضا میں اڑنے والے، یطیرو جو اڑتا ہے، بے جناح ہے ہی اپنے 2 پروں پر، کوئی پرندہ فضا میں اڑنے والا 2 پروں پر جو اڑتا ہے وہ ایسا نہیں ہے، الا سوائے اممن وہ امتیں ہیں، امت کی جمع ہے امم، وہ امتیں ہیں، امثالکم تمہاری طرح، وہ تم تو کائنات میں ہے کیا ہو انسانوں، تمہارے جیسی اتنی امتیں میں نے بنائی ہوئی ہیں جو تم ابھی تک سینس گن کے شمار نہیں کر سکی، اتنی انواع اتنی اقسام کی میں نے امتیں بنائی ہیں، چیونٹیوں سے لے کے ہاتھی تک زمین پہ ان گنت مخلوقات چل رہی ہے، اور فضا میں کتنے رنگوں کی چڑیاں اور کتنے سائزوں کے پرندے اڑ رہے ہیں، ہر ایک کی بولی رنگ، کلر رنگ، یہ پر ہیں ان کی رنگت الگ، سائز الگ، شکل الگ، زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے، ہاتھی، چیونٹی، اتنی کائنات میں نے بنا دی ہے، اتنی امتیں بنائی ہیں، کسی ایک کو تم اپنی تھیلی پر رکھ کے ذرا غور تو کرو، تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ ایک چیونٹی کو لے لو جو سب کے سامنے ہوتی ہے، اس کو تھیلی پر رکھ کے غور کرو، ہاں اس کو بنانے والا کتنا ہی باریک بین ہے کہ اتنی چھوٹی مخلوق کو جس طرح کا اس نے کام کرنا ہے اسی ساخت کا اس کو بنا دیا ہے۔ بھینس نے جس شکل کا اس سے تمہاری خدمت لی جا سکتی ہے اس پر اس کو بنایا ہے، اور گھوڑے کو بھی اسی طرح بنایا ہے جس طرح تمہاری خدمت کرے۔ تمام انواع کی اقسام کی ساخت پر صرف غور کر لو، اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے ان کو بنایا ہے۔ اور آگے غور کرو، اس چیونٹی کو ہی دیکھ لو، اس کے اتنی چھوٹی ہے لیکن جو تیرے اندر مشین ہے اور ہاتھی کے اندر ہے وہ اس کے اندر فٹ ہے، وہ کھاتی بھی ہے، وہ پیتی بھی ہے، وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتی بھی ہے، وہ روزی بھی تلاش کرتی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتی ہے اور مرتی بھی ہے۔ ایک ایک نشانی تیرے سامنے ہے کہ اس طرح زمین پہ چلنے والے سارے جانور جتنے بھی ہیں زمین پر چلتے ہیں، کیا تجھے توحید کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ پھر وہ خالق اصل میں اپنی خالقیت بتا رہا ہے کہ تو یہ گن نہیں سکتا، لیکن اللہ ان سب کو پیدا بھی کر رہا ہے
ان کی نسل کو بھی بڑھا رہا ہے اور ان کے کھانے کا بھی انتظام کر رہا ہے، ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور اس میں ساری چیزیں تمہارے والی ہیں۔ پوری امت ہے، چیونٹی کو بھی گھر چاہیے، وہ تمہیں بھی گھر چاہیے، وہ اپنا گھر بناتی ہے، اس کو بھی ضرورت کے تحت کھاتی ہے، پیتی ہے، اپنی نسل کو بڑھاتی ہے۔ تیرے والے سارے اعمال ہر جانور کے اندر موجود ہیں۔ نہیں تو کسی جنگلی کتے نے جب بچے دیے ہوں، آگے ہو کے دیکھ، اسے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا آتی ہے کہ نہیں آتی؟ دیکھ وہ سارا دن کس طرح اپنے بچوں کو، پرندے بھی پالنے کے لیے کتنے بےتاب ہوتے ہیں اور خوشی سے پال رہے ہوتے ہیں، سارے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو میں نے دین دیا ہے، جو زندگی گزارنے کا نقشہ دیا ہے، کہ زمین کے سارے جانور اور پودے تک اس نقشے کے مطابق چل رہے ہیں۔ انسان تو باغی ہے، تو نہیں چلتا، ورنہ پورے موسم پہ درخت اپنے پھل لے آتے ہیں۔ یہ بڑی وضاحت ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ چلنے والا ایک جانور بھی ایسا نہیں ہے، وَلَا طَائِرٌ، اور نہ کوئی پرندہ، یطیرُ، جو اڑتا ہے، بِجْنَاحِهِ، اپنے دو پروں کے اوپر اڑتا ہے۔ تو پرندوں کو بھی دیکھ لے، سارے پرندوں کو چھوڑ دے، ایک مکھی شہد کی کو پکڑ لے، تجھے اندازہ ہو جائے کہ وہ کمیونٹی میں رہتے ہیں اور ان کی ایک ملکہ ہے، ان چیونٹیوں کی بھی ایک ملکہ ہے، ان کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، وہ ان کی پوری اطاعت کرتے ہیں، اور بادشاہ اپنی مخلوق کا پوری طرح خیال رکھتے ہیں، ان میں مدردیاں ہیں ایک دوسرے کی۔ دیکھو جی، وہ بھی روزی تلاش کرتے ہیں لیکن دوسروں کا حق نہیں مارتے، انسان تم حق مارتے ہو۔ ان کی بھی ضرورتیں ہیں لیکن وہ ضرورتوں میں دوسروں کی لوٹ کسوٹ نہیں کرتے، اپنی اپنی محنت کرتے ہیں، اپنا اپنا کماتے ہیں، وہ آپس میں مل کے بھی رہتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، جنگیں نہیں کرتے، بغض حسد ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ کوئی مخلوق شہد کی مکھی کے لے لو، اس کے اپنی ملکہ کی بات مانتی ہے، پوری کمیونٹی ہے، یہ کارکن ہے، یہ نکھٹو ہیں، انہوں نے حفاظت کرنی ہے، وہ شہد کی مکھی بنا بنا کے شہد اپنے راستے پہ جاتے ہیں۔ کتنی اللہ کی فرما بردار ہے کہ اس نے کہا میرے بندوں کے لیے شہد بنانی ہے، چھتے بھی پہاڑوں پہ رکھنے ہیں، ادھر ادھر لڑنا بھی نہیں ہے جب تک وہ تمہیں حفاظت کا خطرہ نہ آئے۔ کیسے وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ انسانوں، تم بھی ان ذرا جانوروں اور پرندوں کو دیکھو، یہ ساری کی ساری اممن، تو امتیں ہیں، امثالکم، تمہاری طرح، اور کیسے وہ سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ کبھی ان کو بھی جنگیں کرتے دیکھا ہے، کبھی دوسروں کو حق مارتے دیکھا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں نہیں اللہ کی بول بول کے تمہارے سامنے توحید بیان کر رہی ہیں۔ ما فرطنا، نہیں چھوڑی کوئی چیز، فی الکتاب، کتاب میں، من شیئن، کوئی بھی چیز، کسی چیز کی کمی کتاب میں نہیں ہے۔ اب مفسرین کے دو رائے ہیں، ایک کہتے ہیں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، وہ خدائی رجسٹر ہے جو اوپر عرش کے پاس اللہ پہ ہے، جس پہ قلم نے سب کچھ لکھ دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ان جانوروں کی بھی روزیاں لکھی ہوئی ہیں اور تمہارے بھی لکھی ہوئی ہیں، تمہارے بھی سارے جو کرتوت کرنے ہیں ان کے، اتنا اللہ وسیع ہے، قادر ہے۔ اور ایک کہتے ہیں قرآن مجید مراد ہے، اس میں بھی دین کی پوری رہنمائی اللہ نے کر کے چھوڑی ہے کہ بندہ جو اس کتاب سے رہنمائی لے گا اسے کوئی کمی نہیں لگے گی دونوں جہاں میں۔ یہ ہے ما فرطنا، نہیں کوئی کمی چھوڑی، فی الکتاب، اس کتاب میں، من شیئن، کسی چیز کی بھی، سب امتوں کے بارے میں اس میں لکھ دیا ہے۔ ثم، پھر، الی ربہم، اپنے پروردگار کی طرف، یحشرون، وہ سب کچھ جمع کر دیا جائے گا۔ اس سے بعد مفسرین نے مراد لیا ہے کہ کائنات کی ساری چیزوں کو زندہ کر کے اللہ کے سامنے ایک بار پیش کیا جائے گا۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہو تو وہ بھی اس کو بدلہ دلایا جائے گا۔ اس طرح وہ صورت میں آتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ لیکن یہ تمثیلیں ہیں سمجھانے کے لیے، حقیقت یہی ہے کہ وہ مکلف نہیں ہیں، ان کو اللہ نے اختیارات نہیں دیے، انسان کو اختیار اور عقل شعور دیا ہے، اس لیے حساب کے سامنے یہی پیش ہوں گے اللہ کے حضور۔ وہ سارے انسان کی خدمت کے لیے لوگ جتنی مخلوقات ہیں پیدا ہیں اور مسخر ہیں، جیسے شہد کی مکھی، یہ بھینس گائے سب تمہارے لیے ہیں، ان کا گوشت کھاؤ، دودھ پاؤ، سارا وہ تمہارے لیے درخت پودے اگا رہے ہیں۔ تو حساب تم اور جنوں نے دینا ہے۔ آگے والذین کذبوا، اور وہ لوگ جو ان ساری نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ آخر پہ رسول کریم کی اتنی سنہری
سچی ذات کے الفاظ زبان سے نکلنے والے جو خود عمل کرتے ہیں اس کو بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں نا، قرآن اتنی پیاری کتاب کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کہتا ہے سم، وہ بہرے ہیں، وبکم، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی ظلمات، اور اندھیروں میں ہیں، بہرے اور گونگے ہوں اور فی ظلمات، اندھیرے میں ہوں۔ قرآن کی جامعیت دیکھیں، اندھیرا ہے، اس کے اندر لوگ ہیں جو سن بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے، اندازہ ہے، بہرے اور گونگے بول نہیں سکتے، یعنی دو صلاحیتیں اللہ نے ذکر کر دی ہیں۔ اندھیرے میں نظر تو ویسے نہیں آتا، کیونکہ انسان کی یہ خاصیت ہی نہیں کہ اس کی آنکھ اندھیرے میں دیکھ سکے، باقی دونوں کا ذکر کر دیا ہے۔ ایسے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہوں، یعنی رسم و رواج، دلدل، جاہلیت، ضد ناد کے اندھیرے میں ہوں، اور وہ سن بھی نہ سکتے ہوں، پکارنے والے پکار رہے ہیں لیکن وہ ڈورے ہیں، سن نہیں سکتے، اور وہ بول نہیں سکتے کہ خود کوئی پوچھ لیں۔ ایسے لوگ جو قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ان لوگوں کی طرح جو اندھیرے میں پھنسے ہوئے بھی ہوں اور نہ سن سکتے ہوں نہ بول سکتے ہوں، ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کہتا ہے یہ مشرکین ایسی حالت میں چلے گئے ہیں۔ من یشاء اللہ، پیارے نبی سن لو، مان جس کو یشاء چاہتا ہے اللہ یضللہ، اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کل بتا دیا ہے میں نے، من یشاء، اور جس کو وہ چاہتا ہے یجعلہ، اس کو لے آتا ہے علی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یعنی حقیقت میں اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے، لیکن اللہ انسان کے کرتوتوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ جو حق کی تلاش میں قرآن کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کو تھام کے صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے، اور جو مسلسل ضد میں ہوتے ہیں وہ ان کی ضد ان کے دل پہ اثر انداز ہوتے ہوتے وہ اس نیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اس کے کرتوت دے کے، اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے۔ آپ ان سے یہ ایک سوال کیجئے تاکہ یہ شرک کے بارے میں خود بھی بتائیں۔ کل، پیارے نبی اپنی پیاری زبان سے ذرا پوچھئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ غور کرنے کے لیے ہے، بھئی دھیان کر، غور مطلب ہے غور کر، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اب ایک سوال کرتے ہیں، ان اگر آتاکم، آ جائے تم پر عذاب اللہ کا عذاب آ جائے کسی شکل میں، او یا اتتکم، آ جائے تم پر الساعۃ، وہ گھڑی، یا مراد موت کی گھڑی ہے، اگر تم پر موت کی گھڑی آ جائے یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، اغیر اللہ، کیا غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تدعون، تم پکارتے ہو، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں کرو گے؟ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو سچ بتاؤ۔ تو یہ مشرکین مکہ کا قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ آتا ہے کہ جب یہ پھنس جاتے تھے بحری کشتی پہ بیٹھے ہوئے، چاروں طرف سے جب طوفان، تند و تیز ہوائیں آتی تھیں اور یہ مرنے والے چکولے میں آتے تھے، تو اس وقت خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اور ایک واقعہ پوری تفصیل سے حدیث میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ بہت بڑا مخالف تھا اسلام کے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں داخل ہوئے نا تو آپ نے جن اشخاص کا نام لیا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی لپٹے ہوئے تو ان کو قتل کر دینا ہے، ان میں اکرمہ کا بھی نام تھا۔ رسول کریم نے کہا تھا یہ وہ اسلام کے دشمن ہے کہ یہ کعبے کے غلاف کے نیچے بھی چھپے ہوئے تو ان کو تم نے قتل کر دینا ہے، حالانکہ حرم میں قتل کرنا منع ہے، لیکن رسول کریم نے فرما دیا، اللہ نے میرے لیے یہ چند لمحے حلال کر دیا ہے۔ تو یہ اتنا تھا کہ یہ جب بھاگا مکے سے جاتے ہوئے بھی ایک تیر مار کے مسلمان کو شہید کر گیا تھا۔ اور یہ روایات میں آتا ہے جب یہ پہنچ گیا جدہ، وہاں سے یہ بحری راستے کے ذریعے حبشہ پہنچنا چاہتا تھا، تو جس کشتی پہ یہ بیٹھا وہ پوری مشرکوں سے بھری ہوئی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی آگے سمندر میں پہنچی ہے، اتنا تیز طوفان آیا
کہ کشتی یہ چکولے مکمل کھانے لگی، اور یہ لگے سارے یا لات یا منات یا عزا، سارے بزرگوں کے نام لے 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 کے بچا لو ہمیں۔ ان کو یقین ہو گیا کہ آج وہ کام نہیں آتے، اور طوفان اور تیز ہوتا گیا۔ پھر ان میں سے جو بزرگ تھے بڑے، انہوں نے کہا آج وہ کام آنے والے نہیں ہیں، لات منات عزا، اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے۔ جب ان سب نے کہا کہ دل سے اللہ کو پکارو، سارے پھر اللہ کو پکارنے لگے۔ یہ اکرمہ بھی وہاں یہی کر رہا تھا۔ اس کو جب وہ اللہ کو انہوں نے پکارا تو وہ طوفان تھمتا تھمتا تھم گیا۔ تو اس کے دل میں آیا جو سمندروں کی گہرائیوں کے اندر بھی اللہ کے سوا اگر کوئی مدد نہیں کر سکتا تو خشکی پر بھی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اس نے دل میں اللہ سے عہد کر لیا، اللہ اگر تو نے مجھے آج بچا لیا، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، میں واپس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا اور باقی زندگی ان کے نقش قدم پہ گزاروں گا۔ اللہ نے ان کو بچا لیا، کشتی واپس ہی آئی، یہ وہاں سے نکلا۔ اور اس کے آگے الفاظ آتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بڑے معاف کرنے والے، بڑے درگزر کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں، مجھے معاف کر دیں گے۔ حالانکہ حکم دیا گیا تھا اس کو قتل کر دو جب یہ نظر آئے فتح مکہ میں، تو یہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا اور باقی خدمت جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ تو یہ یعنی ان سے پوچھا جا رہا ہے جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تم بھی بتاؤ، سچ بتانا ہے، کس کو پکارتے ہو؟ یہ آج سے ایک اصول یاد رکھنے، اللہ نے تمام مخلوقات کو، اسپیشلی انسان کو، ان کی فطرت میں توحید رکھی ہے۔ انسان کے اندر کا دل، جگر، گردہ، نظام، معدہ، آنکھ کی پتلی، ناخن تک ایک ایک گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا مجھے کسی نے نہیں بنایا، اور جو میں یہ زندہ ہوں یہ اللہ کے رحم و کرم پر ہوں۔ لہذا جب بھی نازک ترین وقت آئے گا، جب بھی مصیبت یا بیماری یا موت کے اثار نظر آئیں گے، ہر کوئی کہے گا اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ فطرت اور جبلت میں اتنی صداقت اللہ نے رکھ دی ہے کہ بندہ چاہے جدھر نذرانے دیتا رہے، جدھر مرضی چڑھاوے چڑھاتا رہے، سخت ترین حالات جب بن جائیں گے خالص اللہ کو پکارے گا۔ یہ اللہ ان سے پوچھ رہا ہے، اللہ تم بھی ذرا بتاؤ تو تم کس کو پکارتے ہو؟ تو اب خود ہی آگے دیکھیں نا، جواب دیا جاتا ہے کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کل ارائیتم، ذرا تم ہی غور کر کے بتاؤ، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا تم پر وہ گھڑی آ جائے اچانک موت کی، غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے تدعون، تم دعائیں کرتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ پھر اللہ خود جواب دیتا ہے بلکہ ایاہ، خاص طور پر اسی سے، یہ بھی لفظ ہے ہمیں ایاک نعبد، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہر زبان نماز کے اندر اللہ سے یہ اقرار کرتی ہے۔ وہاں بھی اللہ ان مشرکوں سے کہہ رہا ہے بلکہ ایاہ، خاص اسی ذات ہو اللہ کو، تدعون، تم پکارتے ہو، اسی ذات اللہ کو سے تم دعائیں کرنے لگتے ہو موت جب آتی ہے اثار کشتی کی، فیکشف، پس وہ دور کر دیتا ہے، ما تدعون الیہ، جس کے لیے تم اسے دعائیں کرتے ہو، جس مصیبت کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، وہ تم اس کو شریک بھی بناتے ہو اس کے ساتھ، وہ پھر بھی وہ دور کر دیتا ہے۔ انشاء، اگر وہ چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو تمہاری اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے جس کے لیے تم اسے بلاتے ہو، لیکن تمہاری عادت یہ ہے وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، یہ نسیان سے ہے بھول جانا، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے وَتَنْسَوْنَ، تم بھول جاتے ہو اس وقت جب مصیبت میں ہوتے ہیں، مَا تُشْرِكُونَ، جو تم شریک ٹھہراتے ہو نا اللہ کے برابر کر کر کے، ان سب کو تم بھول جاتے ہو، خالص اللہ کو پکارتے ہو۔ اس لیے اگر مصیبت میں بھی خالص اللہ کو پکارتے ہو تو آ جاؤ، ہر وقت اس اللہ کو پکارو تاکہ وہ تمہیں مصیبتوں سے بچاتا رہے، اور سب سے بڑی مصیبت قیامت کی ہوگی، اس میں بھی اللہ تم کو محفوظ کر لے گا۔ اللہ ہمیں خالص اللہ کو پکارنے کی ہمت اور توفیق دے دے، وہ دونوں جہاں میں وہی بچانے والا ہے۔ ایک بار اس کو دہرا لیجئے، وقالوا، اور وہ مشرکین کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیہ،
ان پر کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی من رب ہی ان کے رب کی طرف سے؟ کل میرے نبی نے بتائیے ان اللہ قادر بے شک اللہ پوری قدرت رکھتا ہے اللہ ان ینزل آیا کہ وہ ایک نشانی اتار دے، ولیکن لیکن اکثرہم ان کے اکثر جو ہے لا یعلمون وہ نہیں جانتے نشانی کے بعد ان کا کیا حال ہونا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض زمین پہ چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں، ولا طائر یطیر بجناحہ اور نہ کوئی پرندہ جو دو پروں پر اڑتا ہے، الا سوائے وہ امتیں ہیں، امثالکم تمہاری طرح امتیں ہیں، اور وہ پوری اللہ کی فرما برداری میں جو اللہ نے ان کی فطرت میں ڈال دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، چیر پھاڑ نہیں کرتے۔ درندہ بھی شیر بھی جب پیٹ بھر جاتا ہے تو ہرن پات کھیلتے ہیں، لیکن وہ ان پہ حملہ نہیں کرتا، ضرورت کے تحت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ساروں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دے، اس کے اندر اوس نہیں ہے، وہ ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کو اپنی خوراک کھاتے ہیں۔ ما فرطنا نہیں کمی چھوڑی ہم نے فل کتاب میں من شیئن کسی چیز کی بھی، ہر چیز اس میں درج کر دی ہے، لوح محفوظ میں بھی اور قرآن میں بھی دین کی ہر چیز بیان کر دی ہے۔ ثم الی ربہم پھر اپنے رب کی طرف یحشرون ان کا اشر ہوگا، ان کو جمع کیا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور بد نصیب وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ سم بکمن وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی ظلمات وہ اندھیروں میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے یجعل لہ علی صراط مستقیم اس کو سیدھی راہ کی طرف لگا دیتا ہے۔ کل میرے نبی ارائیتکم انہیں کہیے کیا تم غور نہیں کرتے، ان آتاکم عذاب اللہ اگر تم پر یہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او آتتکم الساعۃ یا تم پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے، وہ حالات بن جائیں، تو غیر اللہ تدعون کیا تم غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہو؟ ان کنتم صادقین اگر سچی ہو تو بولو سچ۔ پھر اللہ خود بتاتا ہے بلکہ ایاہو صرف اسی ذات کو ہی تدعون وہ پکارتے ہیں، اسی ذات کو خاص طور پہ پکارتے ہیں اللہ کو۔ فیکشف پس وہ ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ما تدعون الیہ جس مصیبت کے لیے وہ اس کو پکارتے ہیں، انشاء اگر وہ چاہے تو اس کو دور کر دیتا ہے۔ وتنسون اور تم سب بھول جاتے ہو اس وقت، ما تشرکون جو تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو نا، ان شریکوں کو تم مصیبت میں بھول جاتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔